السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 34 یعنی حق مہر کا واجب ہونا اور نہ ہونا، اور جس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد دخول یعنی وطی نہ ہو اس کے متاع کا بیان، اس مسئلے کو پڑھیں گے۔ یہ عنوان جس آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ یہ آیت کریمہ ہو گئی۔ اب اس کا مرادی معنی جو صاحب کتاب نے یہاں لکھا ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ اگر تم عورتوں کو ان سے ہم بستری کرنے سے پہلے طلاق دے دیتے ہو یا ان کے لیے تم نے حق مہر فرض نہیں کیا ہے پھر طلاق دے دیتے ہو، ومتعوہن، تو ایسا کرنے میں لا جناح علیکم، ایسا کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ ومتعوہن، اور ایسی عورتوں کو کچھ سامان دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال مرد پر اس کے حالات کی مناسبت، حالات کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کے حالات کے مطابق۔ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ سامان معروف طریقے سے ہونا چاہیے، یہ احسان کرنے والوں پر حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے، یعنی یہاں ہاتھ لگانے سے مراد جماع سے قبل طلاق دے دو، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کیا ہوا ہے، فنصف ما فرضتم الا ان يعفون، فنصف ما فرضتم، تو پھر اس مقرر کردہ کا نصف ادا کرو، الا ان يعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں، او يعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی باغ ڈور ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تمہارا معاف کر دینا تقوی کے بہت قریب ہے، وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور باہمی فضل کو مت بھولو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ یہ آیت کریمہ کا جو ہے مرادی ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف دیکھیے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ مطلقہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو شادی کے بعد اس سے دخول ہو چکا ہوتا ہے یا صرف شادی ہوتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ نکاح کے بعد شوہر نے اس سے باضابطہ صحبت کی، اس کے بعد طلاق ہوئی، یا پھر صرف نکاح ہوا، نہ صحبت ہوئی نہ خلوت صحیحہ ہوئی، تو ایسی صورت میں اسے طلاق ہو گئی، تو مطلقہ دو حال سے خالی نہیں۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، یا تو وہ مدخولہ ہوگی یا غیر مدخولہ ہوگی۔ فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مطلقہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو شادی کے بعد اس سے دخول ہو چکا ہوتا ہے، یا صرف شادی ہوتی ہے لیکن دخول نہیں ہوتا اور طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر ان دونوں صورتوں میں ہر ایک کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ کہ ایسی عورت کا حق مہر مقرر اور معین ہوا تھا یا نہیں۔ اگر کوئی عورت ایسی ہو جس کے ساتھ شادی کے بعد دخول بھی ہو چکا ہو اور اس کا حق مہر بھی مقرر و معین تھا اور طلاق ہو گئی، تو اسے وہی حق مہر ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ حق مہر
10 درہم سے کم نہ ہو۔ اور اگر ایسی عورت کا حق مہر مقرر نہیں ہوا یا حق مہر کی نفی تھی تو اب اسے مہر مثلی دیا جانا واجب ہوگا، اور اگر 10 درہم سے کم حق مہر باندھا گیا تھا تو پھر مکمل 10 درہم ادا کرنے واجب ہوں گے۔ ان تمام صورتوں میں اس مطلقہ کے لیے متع مستحب ہے، اور اگر عورت ایسی ہو جس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد دخول نہیں ہوا، اس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اس کو متع دیا جانا واجب ہے، اور اگر حق مہر مقرر کیا گیا تھا تو مقررہ حق مہر کا نصف دیا جانا واجب ہے، اور اس کے لیے متع نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ ہر ایک مطلقہ کے لیے متع واجب ہے، اسے واضح طور پر قاضی بیضاوی نے ذکر کیا ہے۔ دوسری روایت ان کی یہ ہے کہ آخری عورت کو چھوڑ کر بقیہ تمام عورتوں کے لیے واجب ہے، اس کی صراحت صاحب ہدایہ نے بھی کی اور قاضی بیضاوی نے بھی اسے لکھا ہے۔ اب یہ مسائل آپ نے دیکھے۔ جب مذکورہ تفصیل بیان ہو چکی تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں آیتیں جو ابھی گزری، جو ہم تلاوت کیے، ایسی عورت کے احکام بیان کر رہی ہیں جن سے شادی ہونے کے بعد دخول نہیں ہوا تھا، یعنی صحبت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ پہلی آیت میں اس عورت کا بیان ہے جس کا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم طلاق دے دو انہیں چھونے سے پہلے، چھونا یہاں پر کس معنی میں ہے؟ جماع کے معنی میں، صحبت سے پہلے، دخول سے پہلے۔ تو پہلی آیت میں اس عورت کا بیان ہے جس کا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور دوسری آیت میں اس عورت کا بیان ہے جس کا حق مہر مقرر کیا گیا تھا۔ پہلی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ قول باری تعالیٰ اِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، یہ جملہ شرطیہ ہے، اِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء، جس کی جزا مذکور نہیں، یعنی یہ شرط ہے، اس کی جزا ہونا چاہیے، لیکن اس کی جزا قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جزا کی ضرورت لا جناح علیکم سے پوری ہو جاتی ہے۔ شروع میں جو لا جناح علیکم ہے اس سے جزا کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور او تفریضو میں حرف او حتیٰ یا الا ان کے معنی میں ہے، اسی کی وجہ سے تفریضو سے نون اعرابی گرایا گیا ہے، ورنہ یہ تفریضو نہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ صاحب بیضاوی اور صاحب مدارک نے اسے ذکر کیا ہے۔ قاضی بیضاوی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ او، یعنی او تفریضو میں جو او ہے، یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے اس کا عطف فعل منفی پر ہوگا۔ نون اعرابی کا ساقط ہونا بوجہ لم کے ہے، لہذا یہ عموم نفی کا فائدہ دے گا۔ لا جناح علیکم کا معنی ہوگا تم پر ایجاب مہر کی پابندی نہیں ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مقابل فنصف ما فرضتم سے ہوئی، یعنی اگر تم عورتوں کو چھونے سے قبل طلاق دے دو تو تم پر کوئی حق مہر واجب نہیں، حتیٰ کہ تم ان کے لیے حق مہر فرض کرو، یا یہ کہ تم ان کے لیے حق مہر لازم کر دو، یا تم پر حق مہر واجب نہیں اگر طلاق یافتہ عورتیں ایسی ہیں جن سے دخول نہیں ہوا اور ان کے لیے حق مہر معین نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر دخول ہو چکا تھا تو پھر خاوند پر معین کردہ حق مہر ادا کرنا ضروری ہوگا، یا مہر مثلی یا 10 درہم ہوگا، اور اگر مہر مقرر ہے تو کتنا مقرر ہے اتنا، اور اگر مقرر نہیں ہوا ہے تو پھر دخول کی صورت میں مہر مثل دیا جائے گا، اور اگر وہ عورت مطلقہ غیر مدخولہ ہے اور اس کا حق مہر مقرر معین ہو چکا ہے تو اس کے لیے معین کا نصف دینا پڑے گا، جیسا کہ اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔ آیت کریمہ کی ظاہری عبارت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مہر واجب نہیں جب تک عورت سے وطی نہ ہو، اور نہ ہی حق مہر مقرر اور معین کیا گیا ہو، یعنی اگر حق مہر مقرر اور معین نہیں کیا گیا ہے تو پھر اس صورت میں
آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مہر واجب نہیں ہونا چاہیے، اور حق مہر کا وجوب لازم آتا ہے جب کہ وطی ہو چکی ہو۔ اگر وطی ہو چکی ہے تو پھر مہر واجب ہے، یا حق مہر معین ہو چکا ہو۔ تلویح جو کتاب ہے، اس میں اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں حرف او اپنے معنی پر ہے، یا کے معنی میں، واو یا الا ان کے معنی میں نہیں ہے۔ ان کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، اس میں حرف او عاطفہ ہے جو عموم کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی عدم حرج دو باتوں کی انتفاع سے مقید ہے، دو باتوں کی نفی کے ساتھ مقید ہے، یعنی کوئی حرج نہیں، اس کا تعلق دو باتوں کے نہ ہونے سے ہے، یعنی تم پر کوئی حرج نہیں تو عدم حرج ہو گیا ہے، لا جناح علیکم، دو باتوں کے انتفاع سے مقید ہے، یعنی ایک تو یہ کہ ہم بستری، اور دوسرے حق مہر کی تقدیر اور تعین، ان دونوں کی نفی ہونا چاہیے، یعنی نہ تو ہم بستری ہو اور نہ حق مہر مقرر کیا گیا ہو، جب تم پر کوئی حرج نہیں، لیکن حتیٰ کہ اگر ان دونوں میں سے ایک قید پائی جائے تو حرج ہوگا، یعنی حق مہر دینا لازم ہوگا، لہذا تفریدو حالت جزمی میں ہوگا، اور اس کا عطف تمسوہن پر ہوگا، اور جس طرح صاحب کشاف جس طرف گئے ہیں ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ یہ ہے کہ تفریضو منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، اور اس کو نصب دینے والا حرف او مقدر ہے، جس کی وجہ سے معنی یہ بنایا گیا مگر یہ کہ تم فرض کرو، یا حتیٰ کہ تم فرض کرو، یعنی جب ہم بستری اور دخول نہ پایا جائے تو حرج نہ ہونا، اس طرف بڑھے گا کہ حق مہر کی تقدیر تھی، اس کو مقدر کیا گیا تھا۔ ھذا کلام، یہ تلویح میں کلام تھا ان کا۔ صاحب تلویح کا یہ کلام واضح کرتا ہے کہ آیت میں او نہ تو الا ان کے معنی میں ہے اور نہ ہی حتیٰ کے معنی میں ہے، اور اس کا انداز گفتگو اس پر دلالت کرتا ہے کہ او نفی میں عموم نفی کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کا یہ معنی دینا اسے واو کے معنی میں کرنے کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں او اپنے معنی میں ہے۔ ہو سکتا ہے جن حضرات نے او کو واو کے معنی میں لیا ان کے نزدیک یہ تفسیر حاصل معنی کے اعتبار سے ہو۔ آگے فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ لا جناح کا معنی ہے لا تبعۃ، یعنی ایسا کرنے میں کوئی تاوان نہیں، کیونکہ عورت سے وطی کرنے سے پہلے اسے طلاق دینا بدعت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینے سے بکثرت منع فرمایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے گمان پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایسا کرنے میں حرج ہے، تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رکنے کو بکثرت بیان فرماتے ہیں۔ اس گمان کو آیت کریمہ نے لا جناح کہہ کر نفی کر دی۔ ھذا فی البیضاوی، یہ بیضاوی کی گفتگو تھی، اور آخری توجیہ تفسیر زاہدی میں مذکور ہے، یعنی وہ قول باری تعالیٰ ما لم تمسوہن کے مناسب اور ملائم نہیں ہے، یعنی تفسیر زاہدی میں یہ ہے کہ وہ قول ما لم تمسوہن کے مطابق نہیں ہے، جس طرح آخری دو توجیحات اس قول باری او تفریضو لہن فریضہ کے ملائم و مناسب نہیں ہے، جیسا کہ واضح بھی ہے۔ اس کے آگے دیکھیے، فرماتے ہیں ملا جیون علیہ الرحمہ، معلوم ہونا چاہیے ہم احناف کے نزدیک خلوت صحیحہ وطی کے حکم میں ہیں، یعنی زوجین کا تنہائی میں بلا مانع شرعی طبعی اتنا وقت گزارنا کہ صحبت سے کوئی چیز مانے نہ ہو، اس کو خلوت صحیحہ بولتے ہیں۔ خلوت صحیحہ یہ وطی کے حکم میں ہے۔ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، لہذا اگر کسی مرد نے
اپنی زوجہ سے صحبت نہیں کی لیکن خلوت صحیحہ ہوئی اور اس کے بعد اسے طلاق دے دی، اس صورت میں مرد کو ہم احناف کے نزدیک مکمل حق مہر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ خلوت صحیحہ ہمارے یہاں وطی کے قائم مقام ہے، اور امام شافعی کے نزدیک معین کردہ حق مہر کا نصف دینا پڑے گا، کیونکہ ان کے یہاں خلوت صحیحہ وطی کے حکم میں نہیں ہے۔ اور لفظ مس جو آیت کریمہ میں آیا ہے لم تمسوہن میں، مس کا حقیقی معنی ہے ہاتھ سے چھونا اور جمع کرنا، اس کا مجازی معنی ہے۔ یہ اصلی معنی کیا ہے اس کا؟ ہاتھ سے چھونا اور جمع کرنا، صحبت کرنا، یہ مجازی معنی ہے۔ اور مجازی معنی میں، مجازی معنی یعنی جمع کرنا بالاجماع یہاں اس آیت میں متعین ہے، یعنی اس آیت میں مس کا جو حقیقی معنی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی جمع مراد ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے اس قول باری تعالیٰ یعنی ما لم تمسوہن کی تفسیر ما لم تجامعوہن سے کی ہے، کہ جب تک تم ان سے جمع نہ کرو، لیکن یہ جائز ہے کہ جمع کو یہاں عام مفہوم میں لیا جائے، جمع کو یہاں پر عام مفہوم میں لیا جائے، خواہ حقیقتاً جمع ہو یا حکماً جمع ہو۔ جب دونوں طرح کا جمع مراد لیا جا سکتا ہے تو پھر اس میں خلوت صحیحہ بھی داخل ہو جائے گی، کیونکہ خلوت صحیحہ حقیقتاً جمع نہیں بلکہ حکماً جمع ہے، کیونکہ وہ بھی حکماً جمع ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت کریمہ میں مس سے مراد صرف وطی کرنا ہی ہو اور خلوت صحیحہ کو اس کے مثل اور مانند کہہ کر اس میں شامل کیا جائے، کیونکہ خلوت صحیحہ میں از روئے معنی وہی تاثیر ہے جو وطی کی ہے، جیسا کہ یہ مفہوم صاحب ہدایہ نے لیا ہے۔ وہ پہلے معین حق مہر کے نصف کے وجوب کی گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اب یہ صاحب ہدایہ کا کلام ہے، یعنی حق مہر معین مقرر ہو، اس کا نصف واجب ہوتا ہے، اس سلسلے میں صاحب ہدایہ گفتگو کرتے ہیں۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کو دخول سے پہلے قبل یا خلوت سے قبل طلاق دے دی، جماع اور صحبت یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی، تو اس عورت کو مسمى و معین حق مہر کا نصف ملے گا، یعنی جس مہر کو نکاح کے وقت بیان کیا گیا تھا اور مقرر کیا گیا تھا اس کا نصف ملے گا۔ تو خلوت صحیحہ یا جماع سے پہلے مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس بیوی کو معین مہر کا آدھا حصہ ملے گا، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم انہیں صحبت سے پہلے طلاق دے دو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو تمہارے مقرر کردہ مہر کا آدھا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اور قیاسات یہاں متعارض ہیں۔ اس صورت میں خاوند نے اپنے اختیار سے اپنی ثابت شدہ ملکیت کو فوت کر دیا اور عورت کی اپنی شرمگاہ اسی طرح واپس ہو گئی جس طرح پہلے تھی، لہذا اس صورت میں ہمیں نص قرآنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یعنی قیاس کیا چاہتا ہے کہ شوہر کے پاس عورت آئی اور نکاح کے ذریعے وہ عورت اس پر حلال ہو گئی، تو گویا جو بضع ملک بضع کا یہ مالک بن گیا نکاح کے ذریعے، لیکن جب اس نے طلاق دے دی تو گویا کہ اپنے اختیار سے عورت کی شرمگاہ سے اپنی ملکیت کو ختم کر دیا اور اس کے مقام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جس طرح وہ آئی تھی اسی طرح واپس ہو گئی، لہذا کچھ بھی واجب نہیں ہونا چاہیے۔ تو قیاس تو یہ چاہتا ہے، لیکن ہمیں اس صورت میں نص قرآنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر صحبت نہ ہو تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ آگے دیکھیے، اور یہ بھی شرط لگائی جائے گی کہ طلاق کی مذکورہ صورت خلوت صحیحہ سے پہلے ہوئی ہو، کیونکہ
خلوت صحیحہ ہم احناف کے نزدیک دخول کے حکم میں ہے، وطی کے حکم میں ہے، جماع کے حکم میں ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ ان قریب ہم کریں گے۔ پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جب مرد نے اپنی بیوی سے خلوت صحیحہ کر لی اور وہاں وطی سے روکنے والی کوئی رکاوٹ نہ تھی، پھر قبل دخول طلاق دے دی، تو اس صورت میں بھی عورت کو مکمل حق مہر ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس صورت میں اس عورت کو آدھا حق مہر ملے گا، کیونکہ شرمگاہ کی سپردگی اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب وطی پائی جائے، لہذا اس کے بغیر حق مہر کی ادائیگی پختہ نہیں ہوگی۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ عورت نے حق مہر کا بدل یعنی شرمگاہ مرد کے سپرد کر دیا ہے، کیونکہ خلوت صحیحہ میں شرمگاہ کے استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی اور عورت یہی کچھ کر سکتی تھی۔ اب سپردگی کے بعد اسے استعمال کرنا نہ کرنا یہ مرد کا کام ہے، لہذا عورت کا حق اس طرح پختہ ہو گیا، کیونکہ اس نے حق مہر کا بدل مرد کے سپرد کر دیا۔ اس کو ہم خرید و فروخت پر اعتبار اور قیاس کر سکتے ہیں۔ ھذا لفظہ، یہ صاحب ہدایہ کے کلام کا خلاصہ تھا۔ ومتعوہن، اس کا معطوف علیہ مقدر ہے متعوہن کا، اصل عبارت یہ ہوگی فطلقوہن ومتعوہن فی غیر المدخول بها التی لم یسمى لها مہر، وہ عورتیں جن سے شادی کرنے کے بعد وطی نہ ہوئی اور ان کا حق مہر بھی مقرر نہ کیا گیا، ان کو طلاق دیے جانے کی صورت میں متعاد دو۔ اسی طرح صاحب ہدایہ نے تمسک کیا، وہ لکھتے ہیں وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اگر مرد نے دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اس عورت کے لیے متعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، یہ متعہ واجب ہے کیونکہ آیت کریمہ میں اس کی ادائیگی کے لیے امر کا صیغہ استعمال ہوا وَمَتِّعُوهُنَّ۔ اس میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے۔ اس صورت میں متعہ واجب اس لیے کیا گیا تاکہ طلاق دینے کی وجہ سے جو میاں بیوی کے درمیان الفت کی جگہ وحشت آ گئی، محبت کی جگہ نفرت آ گئی، اس کا ازالہ ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، اور حق مہر کا نصف بھی عورت کو مل جائے، لیکن متعہ کی حیثیت خاوند کی حالت پر چھوڑی گئی ہے، یعنی متعہ کتنا دیا جائے گا اس کو خاوند کی معاشی حالت پر چھوڑ دیا گیا، جیسا کہ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول اشارہ کرتا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یہ رہنمائی کرتا ہے یہ قول، یعنی وہ شخص جو آسودہ حال ہے اس پر متعہ کیا جائے گی اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہے، اور تنگ دست پر اس کے حالات کے مطابق واجب ہے۔ ان الفاظ کے ظاہری مفہوم سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمسک کیا ہے، وہ تمسک فرماتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ عورت کے لیے متعے کی کوئی مقدار متعین نہیں کرتے بلکہ اسے حاکم کی رائے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دلالت کرتا ہے جو آپ نے اس انصاری کو ارشاد فرمایا تھا جس نے اپنی مفوضہ بیوی کو دخول سے قبل طلاق دے دی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ یہاں حدیث کے الفاظ یہ ظاہر نہیں ہیں، میں اس کی مراد اور اس کا معنی جو ہے مضمون مفہوم جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس کو لازماً متعہ دو اگرچہ اپنی ٹوپی ہی کیوں نہ دو۔ تو یہ امام شافعی کا مسلک تھا، وہ کہتے ہیں کہ متعہ کی کوئی مقدار متعین نہیں بلکہ حاکم کے سپرد کرتے ہیں، اور اس پر یہ حدیث پاک انہوں نے ذکر کی۔ اور ہم احناف کے نزدیک متعہ ایک عدد چادر، اوڑھنی اور ہری چادر ضروری ہے، لیکن ان کے اعلیٰ اور ادنیٰ ہونے کی قیمت کا اعتبار مرد کی حالت سے کیا جائے گا۔ اگر مرد مالدار ہے تو تینوں چیزیں نئی اور اچھی ہونی چاہیے، اور اگر شوہر غریب ہے تو اسے جو میسر آ سکیں وہ دے دے۔ اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ کے اسی کا مفہوم اللہ تعالیٰ کا قول علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ بیان کر رہا ہے، اور اس کی صراحت موجود ہے کہ 3 کپڑوں پر متعہ کا مشتمل ہونا، یعنی متعہ ہمارے یہاں 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا۔ اب وہ کپڑے کس درجے کے ہوں یہ شوہر کی مالی حیثیت پر منحصر ہے۔
تین کپڑوں پر متاع کا مشتمل ہونا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور جو تفسیر زاہدی میں لکھا ہے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ متاع زیادہ سے زیادہ چادر اور کم سے کم دوپٹہ ہے۔ یہ روایت درمیانی درجے کا متاع مقرر کرنے کے خلاف نہیں بلکہ اس کی تائید کرتی ہے، لیکن یہ کہا جائے گا کہ متاع میں دیے جانے والے تین کپڑوں کی قیمت مہر مثلی کے نصف سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی 5 درہم سے کم قیمت ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مطلقہ جس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا اگر اس سے وطی ہو چکی تھی پھر طلاق ہو گئی تو اسے حق مہر مثلی دینا واجب ہوتا ہے۔ پس قیاس یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت جس کے ساتھ وطی نہیں ہوئی اسے طلاق ہو جائے تو اس کے حق مہر مثلی کا اس کو حق مہر مثلی کا نصف ملنا چاہیے، جیسا کہ اس عورت کو جس کا حق مہر مقرر کیا گیا اسے مکمل حق مہر ملتا ہے جبکہ اسے طلاق وطی کے بعد ہو، اور اگر وطی کے بغیر ہو تو مقرر اور معین حق مہر کا نصف ملنا ہے۔ تو اس سے یہ بات کہنا مناسب نظر آتا ہے کہ متاع مہر مثلی کے نصف سے زائد نہیں ہونا چاہیے، پھر 5 درہم کم از کم حق مہر کا نصف ہے، اور شارع نے اس صورت میں مقابلے میں نصف کا اعتبار کیا ہے، لہذا یہاں متاع کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ 5 درہم سے کم نہ ہو۔ یہ ہو گیا سا۔ اس کے بعد دیکھیے متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ متاعا یہ مفعول مطلق ہے، اس کا فعل متعوہن اور حقا اس کی صفت ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی متعوہن متاعا واجبا علی المحسنین، یعنی مسلمانوں پر یا وہ لوگ جو اپنی ذات پر احسان کرنے والے ہیں وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جس قدر جلد ہو سکے انہیں سر انجام دیتے ہیں، یا مطلقہ عورتوں پر احسان کرنے والے ہیں کہ انہیں متاع ادا کرتے ہیں۔ اس صورت میں انہیں پہلے سے ہی محسن کہنا اس اعتبار سے ہوگا کہ یہ عنقریب اس صفت کو اپنانے والے ہیں۔ اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے من قتل قتیلا فلہ سلبہ، یہ شاید ابو داؤد کی روایت ہے، جو مقتول کو قتل کرے گا اسے مقتول کا سامان حرب ملے گا، لڑائی کا سامان ملے گا۔ آپ نے مارے جانے والے کو مقتول کہا حالانکہ وہ ابھی زندہ ہے، لیکن وہ عنقریب اس سے متصف ہونے والا ہے، اس لیے عنقریب متصف ہونے والے کو یوں اعتبار کر لیا گیا کہ گویا وہ ابھی متصف ہے، اور اسی کی وجہ سے محسنین پہلے ہی کہہ دیا گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ محسنین سے تمسک کرتے ہوئے فرمائے، یعنی دلیل پکڑتے ہوئے، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متاع واجب نہیں بلکہ احسان کے زمرے میں آتا ہے، لیکن آپ کا یہ تمسک کوئی وزنی نہیں ہے، یعنی آپ کا یہ استدلال کوئی وزنی نہیں، کیونکہ بسا اوقات واجب ادا کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب دوسری آیت کی طرف دیکھیے۔ دوسری آیت کے بیان کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم عورتوں کو ان سے وطی کرنے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ حالت یہ ہو کہ نکاح کے وقت تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر و معین کر دیا تھا، تو تم پر اس مقرر کردہ حق مہر کا نصف ادا کرنا ہر وقت واجب ہے، مگر اس وقت کہ وہ عورتیں اسے خود معاف کر دیں کہ بالکل نہ لیں تو اس وقت وہ اصلاً واجب نہیں۔ اور قول باری تعالیٰ یعفو الذی منصوب ہے جس کا عطف یعفونا پر ہے، ان یعفونا پر ہے۔ امام مالک امام شافعی کی قول قدیم جس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا پرانے قول سے، ان کے نزدیک اس سے مراد عورت کے اولیاء ہیں، یعنی نصف حق مہر واجب ہوگا مگر اس وقت کہ عورت خود اپنا حق مہر معاف کر دے جبکہ وہ سیبہ بالغہ ہو، یا اس کے وہ اولیاء معاف کر دیں جن کے ہاتھ میں عورتوں کا نکاح کر دینا ہوتا، یعنی جو گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جبکہ عورتیں باکرہ غیر بالغہ ہوں۔ تو چونکہ عورت بالغہ اور سیبہ ہے تو وہ اپنے نکاح کی خود مختار ہوتی ہے، اور باکرہ غیر بالغہ ہیں تو اس کے نکاح کی ولایت اس کے
گھر کے بڑے افراد کو، ماں باپ، والدین، والد کو یا بھائی وغیرہ کو ہوتی ہے، اور ہم احناف کے نزدیک اس سے مراد خاوند ہے، کیونکہ نکاح کی گانٹھ جوڑ خاوند کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اس صورت میں عفو سے مراد اپنی خوشی سے نصف حق مہر سے زیادہ دینا ہوگا۔ معنی یہ ہوگا کہ تم پر نصف حق مہر ہی ہے، مگر اس وقت کی عورت معاف کر دے کہ وہ بالکل کچھ بھی نہ لے، یا خاوند حضرات اپنی مہربانی کرتے ہوئے اپنی جانب سے مکمل حق مہر ادا کر دیں، اگرچہ ان پر مکمل حق مہر ادا کرنا واجب نہ تھا۔ یہی قول حضرت علی المرتضیٰ، سعید بن جبیر، امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہی امام شافعی کا قول جدید بھی ہے۔ رہا یہ کہ مہربانی اور فضل کرنے کو عفو کہا گیا، عفو تو کہتے ہیں معاف کرنے کو، لیکن یہاں مہربانی اور فضل کو عفو کہا گیا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے لفظ عفو جو عورت کے لیے تھا اس کی مشاکلت کے پیش نظر ایسے کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے وقت شادی کے وقت مکمل حق مہر عورت کے سپرد کر دیا کرتے تھے، پھر اگر قبل دخول طلاق ہو جاتی تو مرد کا حق بنتا کہ آدھا حق مہر وہ واپس لے، لیکن اگر وہ واپس نہیں لیتا تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا اس نے معاف کر دیا۔ اس معنی کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ قول کرتا ہے، وَآن تتقوا وَآن تعفوا اقرب للتقوی، یعنی تمہارا معاف کر دینا تقوی کے بہت قریب ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کے مخاطب عورت کے اولیاء نہیں ہو سکتے، عورت کے سرپرست نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ اولیاء ضعیف کے حق کو تبرع کرنے کے مالک نہیں ہوتے، یعنی جو کمزور ہے اس کے حق کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی نصف حق مہر دراصل عورت کا حق ہے، اور اولیاء کی بنسبت ضعیف ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اولیاء اس کے حق میں اس کی مدد کرتے اور اسے لے کر دیتے، نہ یہ کہ اس بیچاری کا حق معاف کرتے پھر رہے ہوں، تو اس میں تو عورت کا نقصان ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر اولیاء کا نصف حق مہر معاف کر دینا تقوی کے بہت قریب کیوں کر ہوگا؟ اس لیے آیت میں خطاب صرف خاوندوں کو کیا جا رہا ہے، شوہروں کو، اور ظاہر بھی یہی ہے۔ اس کی تصریح صاحب تفسیر حسینی میں بھی کی گئی ہے۔ یہ اس کے مخاطب خاوند یعنی شوہر اور ان کی بیویاں دونوں ہیں، لیکن صیغہ چونکہ مذکر کا استعمال کیا گیا ہے، مراد تو دونوں ہیں، لیکن پھر یہ اعتراض پڑے گا کہ مذکر کا صیغہ ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ مذکر کا صیغہ مردوں کو عورتوں پر غلبہ دے کر خطاب کیا گیا ہے، یعنی خاوند کا مکمل حق مہر عورت کو ادا کر دینا، ایسا کہ اس میں نصف حق مہر بھی واپس نہ لے، خاوند کے لیے بہتر ہے، اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تمام کا تمام حق مہر مرد کو معاف کر دے، اگر لے چکی ہے تو پورا واپس کر دے۔ اس کی تصریح صاحب مدارک نے اپنی کتاب تفسیر مدارک میں کی ہے۔ یہ تمام گفتگو اس وقت ہے جب آیت کریمہ میں صیغہ خطاب ہو، اور اگر ابو ربیق رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کے مطابق گفتگو کی جائے، ان کی قرأت میں ان یعفو پڑھا گیا جائے، یعنی غائب کا صیغہ، یہاں کیا وَأَن تَعْفُوا وَأَن تَعْفُوا، جیسا کہ صاحب کشاف نے اس کی تصریح کی ہے، تو اس کا انجام وہی مفہوم ہوگا جو شروع میں ذکر ہوا۔ تم خود بھی غور کر سکتے ہو، یوں ہی آیت کریمہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ کا معاملہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا معطوف کوئی فعل محذوف ہو، جس کی بنا پر معنی یہ ہوگا کہ تم معاف کر دو، اور اس بات کو نہ بھولو کہ تم میں سے بعض پر تفضل کرے، بڑائی ظاہر کرے، یعنی ایک دوسرا فضل کرے۔ اگر عورت معاف کر رہی ہے
تو پھر یہ عورت کی طرف سے جو ہے ایک قسم کا احسان ہے۔ اگر مرد معاف کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک طریقے کا احسان کرتا ہے، یہ مرد بڑھ کے دے دیتا ہے۔ یعنی مردوں کو چاہیے کہ غور و فکر کریں، سوچیں کہ یہ عورت میرے عقد میں مقید اور محبوس تھی، رکی ہوئی تھی، اس کے باوجود میرے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے محروم اور مایوس رہی، لہذا میں اسے حق مہر ادا کر کے خوش کر دوں۔ یوں ہی عورت کو سوچنا چاہیے کہ اس مرد نے مجھ سے کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کیا، میرے ساتھ شادی سے کوئی نفع بھی نہیں اٹھایا، لہذا مجھے یہ چاہیے کہ میں اس سے کچھ نہ لوں۔ کتب فقہ میں مذکور ہے کہ اس حالت میں متاع ہم احناف کے نزدیک جائز نہیں، لیکن جائز ہونا چاہیے، ابن الجیبن فرما رہے ہیں، ہاں واجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مکمل حق مہر کی ادائیگی جب خاوند کے لیے بغیر وجوب بہتر ہے، یعنی محض نفلی عبادت اور مہربانی کر کے پورا حق مہر دے دینا مرد کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ بات نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جب یہ ثابت ہے تو عذر و احسان متاع دینا بطریق اولا بہتر ہوگا۔ انتہائی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ متاع دینا واجب نہیں، جو کہ تقابل یا عدم موجب کی وجہ سے ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور اگرچہ یہی ہے کہ ہر حال میں متاع واجب ہے، مگر آپ کا وہ قول جس سے انہوں نے رجوع کر لیا وہ اس پر دلالت کرتا ہے جسے امام بیضاوی نے ذکر کیا ہے۔ بیضاوی نے اگرچہ پہلی آیت کے ذیل میں کہا کہ آیت کا مفہوم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ متاع کا واجب کیا جانا اس عورت کے لیے ہو جو مطلقہ ہو جائے اور اسے خاوند نے چھوا نہ ہو، امام شافعی نے اس عورت کے ساتھ اپنے ایک قول میں ایسی عورت کو بھی ملایا ہے جس کو چھوڑا گیا وہ مفوضہ ہو یا غیر مفوضہ ہو، اور یہ ملانا عذروی قیاس کیا اور یہ مفہوم سے مقدم ہے۔ لیکن بیضاوی نے دوسری آیت میں کہا کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ لا جناح علیکم میں جس حرج کی نفی کی گئی ہے، اور متاع وطی کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ اس کا مقابل ہے۔ تفسیر حسینی میں مذکور ہے کہ آیت کریمہ کے نزول سے قبل، یعنی یہ اس آیت کے نازل ہونے سے قبل طریقہ یہ تھا کہ جو شخص ایسی عورت کو طلاق دیتا جس سے اس نے وطی نہ کی ہوتی، اسے حق مہر میں سے کچھ بھی دینا واجب نہ ہوتا تھا، اگرچہ حق مہر مقرر ہی کیوں نہ ہوتا، بلکہ اس پر صرف متاع واجب ہوتا، جیسا کہ سورہ احزاب میں ہے، فمتعوہن وسرحوہن۔ پھر اس آیت سے اسے منسوخ کر دیا گیا، اور حق مہر معین ہونے کی صورت میں تو اس کا نصف ادا کرنا مرد پر لازم کر دیا گیا۔ تفسیر حسینی کے اس معنی اور مفہوم کو صرف انہوں نے ہی بیان کیا ہے، کوئی اور مفسر اس کے در پہ نہیں ہوا، یعنی یہ گفتگو دوسروں نے بیان نہیں کی۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 35 ہے، جس میں نماز کے کچھ احکام ذکر کیے جائیں گے آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں۔ انشاءاللہ ان کو جو ہے ہم آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔